قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی دینا جناح نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف جا کر پارسی خاندان کے عیسائی نوجوان نیول واڈیا سے شادی کر لی تو قائد اعظم نے شکست خوردگی کے ان لمحات میں بھی رکھ رکھاؤ کو ملحوظ خاطر رکھا۔ حالانکہ وہ شادی کی تقریب میں شریک تو نہ ہوئے، لیکن وہ اس اہم دن پر اپنے ڈرائیور سید عبدالحی کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو پھولوں کا گلدستہ بھجوانا نہیں بھولے تھے۔ تاہم اس صدمے نے قائد اعظم کو نڈھال کر دیا تھا۔ سعادت حسن منٹو نے اپنی تصنیف گنجے فرشتے میں قائد اعظم کا اپنے ایک اور ڈرائیور محمد حنیف آزاد کے ساتھ جو مکالمہ تحریر کیا، اس کے مطابق قائد اعظم نے 2 ہفتوں کے لیے نہ صرف خود کو کمرے میں بند کر لیا بلکہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا، بس اپنے کمرے میں ٹہلتے اور سگار پھونکتے رہتے۔ حنیف آزاد کے مطابق ان 15 دنوں میں قائد اعظم نے سینکڑوں سگار پیے ہوں گے اور پریشانی میں چہل قدمی کرتے ہوئے سینکڑوں میل پیدل گشت کیا۔ اس مراقبے میں خود کو سنبھالنے کے بعد محمد علی جناح باہر نکلے تو ان کے چہرے پر پریشانی کا کوئی تاثر موجود نہ تھا، گویا وہ اس صدمے کو جھیلنے کا حوصلہ پا چکے تھے۔ بعض مورخ یہ سازشی تھیوری بھی بیان کرتے ہیں کہ دینا جناح کو بغاوت پر آمادہ کرنے اور ان کی پارسی خاندان میں شادی کرانے میں پیٹٹ خاندان بالخصوص دینا جناح کے نانا سر دنشا پیٹٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے دینا جناح کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ دینا جناح نے 1938 میں نیول واڈیا سے شادی کی، جبکہ ان کے نانا دنشا پیٹٹ 5 سال پہلے یعنی 1933 میں وفات پا چکے تھے۔ ہاں، البتہ اس شادی کو قدرت کا انتقام یا کرما قرار دیا جا سکتا ہے۔ دینا جناح کا انجام اپنی والدہ رتی جناح کی طرح المناک تو نہ ہوا، البتہ چند ماہ بعد ہی نیول واڈیا سے ان کے تعلقات بگڑنے لگے۔ دینا جناح کی شادی ناکام ہو گئی، مگر وہ اپنے والد محمد علی جناح سمیت کسی کو بھی کچھ بتانے سے قاصر تھیں۔ نیول واڈیا دینا جناح کو چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گیا، لیکن دوستوں نے دونوں کے درمیان صلح کروا دی، مگر کچھ عرصہ بعد ہی اختلافات نے پھر سے سر اٹھا لیا اور دینا جناح کو محبت کی شادی کے 6 سال بعد ہی طلاق کا عذاب سہنا پڑا۔ طلاق سے پہلے دینا جناح ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھیں، تاہم شوہر سے علیحدگی کے چند ماہ بعد ہی ان کے ہاں دوسری اولاد یعنی بیٹے نے جنم لیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد نیول واڈیا نے دوسری شادی رچا لی۔ قائد اعظم کی کتاب زیست تحریر کرنے والے بیشتر سوانح نگاروں کا خیال ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی دینا جناح کو نیول واڈیا سے شادی کرنے پر آگ کر دیا تھا، اور یہی بات سٹینلے والپٹ نے بھی اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں بھی لکھی ہے کہ نیول واڈیا سے شادی کے بعد قائد اعظم نے اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی بات نہیں کی۔ بعض رائٹرز نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا کی اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناخوشگوار تعلقات نے کبھی بھی اس حد تک قطع تعلقی کی صورت اختیار نہیں کی۔ ہاں، مگر قائد اعظم اس شادی کے بعد چند برس تک اپنی بیٹی کے ساتھ ملنے سے گریز ضرور کرتے رہے، جبکہ اس دوران دینا مسلسل یہ کوشش کرتی رہیں کہ ان کے تعلقات ان کے والد سے دوبارہ استوار ہو جائیں۔ البتہ اپریل 1941 میں جب قائد اعظم مدراس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہوئے اور یہ خبر جب دینا کو ملی تو انہوں نے فوری طور پر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے والد کی خیریت دریافت کی۔ ٹیلی گرام کی عبارت یہ تھی: ایم اے جناح، صدر مسلم لیگ مدراس، آپ کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے، بہت پیار دینا بائی۔ یہ ٹیلی گرام حکومت پاکستان کے نیشنل آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں آج بھی محفوظ ہے۔ نیول واڈیا سے طلاق کے بعد قائد اعظم اور ان کی بیٹی کے درمیان ایک بار پھر سے رابطے استوار ہو گئے تھے، گو کہ ان میں اب پہلے جیسی گرمجوشی موجود نہ تھی۔ تاہم دینا اپنی ایک یادداشت میں تحریر کرتی ہیں:
میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ بھی تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات سن 1946 میں بمبئی میں ہوئی۔ وہ دہلی میں ہونے والے انتہائی اہم مذاکرات سے فارغ ہو کر بمبئی لوٹے تو انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے میرے بچوں سمیت چائے پر مدعو کیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو نہ صرف انہوں نے ہمارا استقبال کیا بلکہ وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میری بیٹی ڈیانا 5 برس اور بیٹا نسلی 2 برس کا تھا۔ وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں بولتے رہے۔ وہ دہلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے مگر ہمارے لیے تحفے خریدنا نہیں بھولے تھے۔ جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو وہ نسلی کو بازوؤں میں جکڑنے کے لیے جیسے ہی جھکے، ان کی سرمئی ٹوپی کو جسے اب وہ اکثر پہننے لگے تھے اور جو انہی کی نسبت سے جناح کیپ کہلانے لگی تھی، نسلی کے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے والد نے اگلے ہی لمحے وہ ٹوپی نسلی کے سر پر رکھ دی اور کہا، میرے بچے یہ اب تمہاری ہوئی۔ نسلی یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا۔ میرے والد کی دی ہوئی یہ ٹوپی آج بھی نسلی کے پاس موجود ہے اور وہ اس ٹوپی کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ مجھے ان کی دلجوئی کی یہ ادا آج تک یاد ہے کیونکہ اس سے میرے والد کی وہ بے کرام محبت ظاہر ہوتی ہے جو ان کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لیے تھی۔ دینا جناح کا کہنا تھا کہ میرے والد کے کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ وہ بہت متکبر تھے۔ یہ غلط ہے۔ دراصل وہ جیسے کو تیسا کے قائل تھے۔ وہ میری طرح ایک بہت نجی شخص تھے۔ اصولوں کی خاطر وہ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھتے تھے۔ وہ خود سے یا دوسروں سے عوامی یا ذاتی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جب لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ ایسے لوگ جو ان سے کبھی ملے تک نہیں، وہ بھی میرے اور میرے والد کے تعلق کے حوالے سے غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ میرے والد کو عام انسانوں کی سطح پر لانے کے لیے جھوٹی کہانیاں گھڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بر صغیر نے مسلمانوں کو بہت سے رہنما دیے مگر میرے والد کے علاوہ کسی نے انہیں ایک آزاد ملک نہیں دلوایا۔ اہل پاکستان کو اگر میرے والد پر فخر ہے تو بالکل ٹھیک فخر ہے۔ جناح نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنی تمام تر جائیداد سے آگ کر دیا تھا، تاہم اس بات میں قطعاً کوئی صداقت نہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ دینا نے 1938 میں باپ کے خلاف بغاوت کر کے اپنی مرضی کی شادی کی، جس کے تقریباً 6 ماہ بعد 1939 میں قائد اعظم نے اپنی وصیت تحریر کی، مگر بیٹی سے خفا ہونے کے باوجود انہوں نے اسے وراثت کے حق سے محروم نہیں کیا۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی کتاب محمد علی جناح دولت، جائیداد اور وصیت میں بتاتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی وصیت کے مطابق لگ بھگ $7 لاکھ کی رقم اپنی بیٹی دینا کے نام کی تھی، جبکہ دینا کے ماہانہ اخراجات کے لیے تاحیات مختص کی جانے والی رقم اس کے علاوہ تھی۔ یہ اور بات ہے کہ قائد اعظم اپنی اہلیہ رتی جناح کی جدائی اور اپنی بیٹی دینا جناح کی بے وفائی کو کبھی نہیں بھولے۔ سعادت حسن منٹو کی کتاب گنجے فرشتے میں محمد علی جناح کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قائد اعظم ساری زندگی صدمے کو نہ بھول پائے۔ ملازموں سے بھلا کون سی بات چھپی رہ سکتی ہے؟ جناح صاحب بیشتر اوقات جس کا وہ صندوق کھلوانے کا حکم دیتے تھے، جس میں ان کی مرحوم بیوی اور نافرمان بیٹی کے بچپن کے بے شمار کپڑے بھرے تھے، یہ کپڑے باہر نکالے جاتے تو صاحب بڑی سنگین خاموشی سے ان کو دیکھتے رہتے اور پھر ایک دم سے ان کے دبلے پتلے اور شفاف چہرے پر غم و اندوہ کی لکیروں کا ایک جال سا بکھر جاتا۔ اٹس آل رائٹ کہہ کر اپنی آنکھوں سے منوکل یعنی یک چشمی اینک اتارتے اور اسے صاف کرتے ہوئے ایک طرف چل دیتے۔ اگر بات کریں دینا جناح کی تو شادی اور طلاق کے بعد انہوں نے بھی بہت تکلیف دہ زندگی گزاری۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کے اکلوتے بیٹے نسلی واڑیا نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دینا جناح قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصہ بھارت میں رہیں اور پھر برطانیہ منتقل ہو گئیں۔ 98 سال تک زندہ رہنے والی دینا جناح نے
زندگی کے آخری دن نیو یارک کے میڈیسن اپارٹمنٹ میں تنہا رہتے ہوئے بسر کیے اور مصائب اور آلام کا بہادری سے سامنا کرتے ہوئے کبھی شکایت نہیں کی۔ عظیم باپ کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ زندگی بھر میڈیا سے دور رہیں۔ ان کے اکا دکا انٹرویو کے علاوہ کوئی چیز ریکارڈ پر دستیاب نہیں، اور ان میں سے بھی برطانوی نشریاتی ادارے کو دیا گیا ایک انٹرویو ان کی رحلت کے بعد منظر عام پر آیا، کیونکہ دینا نے برطانوی نشریاتی ادارے کو یہ انٹرویو اسی شرط کے مطابق دیا تھا کہ وہ اسے ان کی موت کے بعد ہی نشر کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والی تیکھے نقوش کی حامل دینا جناح 2 نومبر 2017 کو نیو یارک کے اسی اپارٹمنٹ میں خاموشی سے انتقال کر گئیں اور انہیں وہیں نیو یارک میں ہی دفن کر دیا گیا۔ محقق خواجہ رضی حیدر، جو رتی جناح سٹوری ٹولڈ اینڈ ٹولڈ کے مصنف ہیں، ان کے مطابق دینا جناح نے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں تدفین کے لیے ہندوستان نہ لے جایا جائے۔ دینا جناح پاکستان آ کر اس لیے آباد نہ ہوئیں کیونکہ وہ پاکستان میں اپنے والد کے عزت و مقام سے بخوبی واقف تھیں اور ان کے نام پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھیں۔ جب قائد اعظم علیل تھے تو وہ عیادت کرنے کے لیے پاکستان آنا چاہتی تھیں، مگر حکومت پاکستان نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ کیا ایسا قائد اعظم کے کہنے پر کیا گیا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے ہدایات جاری کیں، یا پھر حکومت پاکستان نے اپنے طور پر ویزا دینے سے انکار کر دیا؟ اس حوالے سے کسی قسم کی معلومات دستیاب نہیں۔ دینا جناح اپنی زندگی میں 2 بار پاکستان آئیں۔ پہلی بار قائد اعظم کی وفات پر ایک خصوصی طیارے کے ذریعے انہیں پاکستان لایا گیا اور انہوں نے چند روز کے لیے یہاں قیام کیا۔ دوسری بار وہ 2004 میں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے لاہور آئیں۔ اس دورے کا اہتمام چیئرمین PCB شہریار خان نے کیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے نسلی واڈیا اور پوتوں جہانگیر واڈیا اور نس واڈیا کے ہمراہ اپنے والد کا ملک دیکھنے آئی تھیں۔ اپنے دورے میں انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی اور وزٹر بک میں یہ جملہ تحریر کیا: خدا میرے والد کے پاکستان کا خواب پورا کرے۔ پاکستان وزٹ کے دوران لاہور میں دینا جناح کے میزبان علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین تھے۔ میاں یوسف صلاح الدین نے ڈرتے ڈرتے دینا جناح سے قائد اعظم اور ان کے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو وہ غصے میں آ گئیں اور بس اتنا جواب دیا کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمام عمر میرے والد سے صرف ایک ہی بات پر اختلاف تھا، اور وہ تھی میری شادی۔ دینا کو کئی بار پاکستان آنے کی دعوت دی گئی، جیسا کہ پاکستان کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں خصوصی طور پر مدعو کیا، جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے دونوں ادوار میں دینا جناح کو پاکستان لانے کی کوشش کی، مگر دینا جناح نے ہر بار انکار کر دیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسی تنازع یا جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ قائد اعظم اور دینا میں قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک باقاعدہ خط و کتابت بھی رہی۔ اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آف نیشنل آرکائیوز میں دینا کے ایسے کئی خط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم والد کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں جو 28 اپریل 1947 میں لکھا گیا کچھ یوں تھا: میرے پیارے پاپا، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کو آخر وہ پاکستان مل ہی گیا جس کے لیے آپ نے انتھک محنت کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بمبئی کے مقامی اخبارات سے آپ کی بہت سی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ بچوں کی بات کروں تو انہیں کالی کھانسی لگی ہوئی ہے جسے ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا۔ میں جمعرات کو انہیں جوہو لے کر جا رہی ہوں، جہاں ہم 1 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ ٹھہریں گے۔ کیا آپ یہاں واپس آ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ واپسی پر جوہو رکیے، اور اگر آپ کسی وجہ سے آنا نہ چاہیں تو میں آپ کو فون کر کے خود آپ سے ملنے آ جاؤں گی۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف پاپا ڈارلنگ، لاٹس آف لو اینڈ کسز، دینا۔ دینا جناح کے ایک اور خط میں جو 2 جون 1947 کو شروع ہوا
اور 5 جون تک لکھا جاتا رہا۔ اس خط میں آپ نے قائد اعظم کی اس تقریر سے متعلق اظہار رائے کیا جو انہوں نے 3 جون 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے کی تھی۔ اس خط میں دینا نے لکھا، میں نے 3 جون کو آپ کی تقریر سنی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی تقریر بہترین اور بارمحل تھی۔ اگرچہ آپ وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکے جو آپ چاہتے تھے، مگر جو کچھ آپ کو مل گیا ہے کانگریس سے وہ بھی ہضم نہیں ہوگا۔ ہندو پاکستان کے مطالبے کے مانے جانے اور 2 آزاد ریاستوں کے قیام سے بہت ناخوش ہیں، تاہم آپ کا اصل کام تو پاکستان بننے کے بعد شروع ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ان خطوط کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اپنے والد کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ بلمحہ باخبر رہتی تھیں بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ دینا جناح کی شادی کے بعد قائد اعظم کے تعلقات اپنی اکلوتی بیٹی سے آخری سانس تک منقطع رہے سراسر غلط ہے۔ دینا جناح کو تعمر ان کے والد کی جائیداد کیوں نہ مل سکی، نیز یہ کہ قائد اعظم کتنے امیر تھے اور آج ان کے نواسے کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سب جان پائیں گے آپ بایوگرافی آف قائد اعظم کے پارٹ میں۔ اگر آپ بایوگرافی آف قائد اعظم کی پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کا لنک لاسٹ میں موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کو پسند آ رہی ہوں گی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے انہیں لائک کریں، شیئر کریں اور انفوزیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ پھر ملیں گے بایوگرافی آف قائد اعظم کے 8ویں پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔